بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں شراب کی توصیف بیان ہوئی ہے، اس کی تعریف بیان ہوئی ہے، اور قرآن مجید یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے اندر یہ تعریف اس انداز سے بیان ہوگی ہے، اور اس تعریف کی موجودگی میں یہ کہنا اور ماننا بہت مشکل ہے کہ قرآن مجید نے شراب کو ممنوع کوئی چیز قرار دیا گیا ہو، کیونکہ اگر شراب کوئی ایسی ممنوع چیز ہوتی تو اس طرح کی تعریف اور اس طرح کی توصیف قرآن مجید کی آیت میں بیان نہ ہوتی۔ دیکھیے جس آیت سے استشہاد کیا جاتا ہے سورہ نحل کی وہ آیت ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، اس کا سارا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جس سے واضح ہو جائے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر سے جو مطلب تعریف کا برآمد کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سرے سے موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس آیت کے یہ ہیں کہ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بھی تم ان سے نشہ کی چیز بناتے ہو اور کھانے کی اچھی چیزیں بھی، بے شک اس کے اندر بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو دیکھیے جو الفاظ آئے ہیں تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، یہ سکر کا مطلب ہے نشہ آور چیز، اور رزقا حسنا کا مطلب ہے رزق کی اچھی عمدہ چیزیں۔ اس سے جو سکر کا ورڈ آیا ہے اس سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ گویا قرآن مجید جو ہے وہ یہ توصیف کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کھجور بھی نازل دیے انسانوں کو اور انگور بھی دیے، اور اس سے لوگ شراب بناتے ہیں اور اس سے لوگ اچھے اور اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہیں، تو گویا ایک لحاظ سے یہ توصیف ہوگی۔ سکرن کی کے جو الفاظ نے توصیف کر دی ہے اور یہ تعریف کر دی ہے۔ دیکھیے خود قرآن مجید کی اس آیت کے جو اندرونی الفاظ ہیں وہ اس مفہوم کی تائید نہیں کر رہے۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ اپوزٹس کو عطف کر دیتا ہے، یعنی بالکل جو آپس میں اختلاف اور مختلف نوع چیزیں ہوتی ہیں، جو بالکل اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو اکٹھا درج کر دیتا ہے، اور الفاظ اس طرح کے درج کر دیتا ہے کہ وہ جو الفاظ ہیں وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو اپوزٹ بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ سکروں اور رزقا حسنا کے جو الفاظ ہیں، اس میں جو رزق کی حسنا پہ آپ غور کیجئے، اس سے مراد ہے اچھا رزق، اور چونکہ اس کا عطف سکرن پہ ہوا ہے تو اس سے عام سے آپ یہ مراد ہو گیا کہ یہ غلط استعمال ہے۔ گویا کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انگور نازل کیے اور انسان کے لیے انگور بنائے اور اسی طریقے سے اور چیزوں کے بارے میں بتایا، اور پھر بیان واقع کے طور پہ یہ بتایا کہ دیکھو انسان اس سے شراب اور برا چیزیں ہی بناتا ہے اور اچھی چیزیں ہی بناتا ہے، گویا کہ اچھی چیزوں کا تقابل شراب سے کرتے ہوئے بتا دیا کہ یہ ایک بری چیز ہے جو کہ بنائی جاتی ہے، جو کہ انسان کشیدتا ہے ان چیزوں سے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کے اندر سکرہ کے جو الفاظ ہیں یہ رزقا حسنا کے مقابلے میں آئے ہیں، اور رزقا حسنا کا مطلب ہے اچھا رزق۔ تو اگر یہ اچھا رزق ہے تو اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ برا رزق کہلائے گی، وہ بری ہوگی۔ تو یہاں پہ سکرہ کا جو الفاظ ہیں ان کو اگر آپ رزقا حسنا کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہاں پہ ہرگز شراب کی کوئی توصیف یا تعریف بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تو انگور اصل میں نازل کیے تھے، اور اسی طریقے سے یہ بات بیان کی جا رہی کھجور جو نازل کیے تھے انسان کی ضرورت کو سامنے رکھ کے اس کی خوراک کے لیے نازل کیے تھے، اور چنانچہ لوگ کیا کرتے ہیں اس سے اچھا رزق بھی حاصل کرتے ہیں اور شراب بھی بناتے ہیں۔ گویا کہ یہ کوئی توصیف نہیں ہے بلکہ کنڈیمنیشن ہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، بیان واقعہ ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اسی کھجور سے اور اسی انگور سے وہ اچھی چیزیں بھی بناتا ہے اور برا رزق بھی حاصل کرتا ہے، رزقا حسنا بھی حاصل کرتا ہے اور رزقا سیئہ بھی حاصل کرتا ہے۔ اصل میں مراد یہ ہے یہاں بیان کرنے کی۔ تو یہ اگر اس آیت کے الفاظ میں ہم غور کریں گے تو بالکل قطعی طور پہ واضح ہو جائے گا کہ ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم الفاظ کو اس پر محمول کریں کہ شاید قرآن نے یہاں پہ شراب کی کوئی تعریف بیان کی ہے یا اس کی کوئی توصیف کی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔